یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تین موقع مسلمان کی زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک جب اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک جب وہی بچہ جوان ہوتا ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے، اور تیسرا موقع کہ جب کوئی گھر میں فوت ہوتا ہے۔ تو پیدائش کے موقع پر بھی خوشی ہوتی ہے اور شادی کے موقع پہ بھی خوشی ہوتی ہے، بلکہ شادی کا معنی ہی خوشی ہے۔ اور موت کا موقع غم کا موقع ہوتا ہے، لیکن ان تینوں موقعوں پہ ہماری میجارٹی اور اکثریت اللہ کے حکموں کو بھول جاتی ہے اور اس کی محبوب کی شریعت کے احکام کو بھول جاتی ہے، اس کے محبوب کی شریعت کے حکم کو بھول جاتی ہے، اور وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو میں اس پورے خاندان کو، برادری کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے عام روایت اور رواج سے ہٹ کر اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ کہ جس زمانے میں میری سنتیں اور میرے طریقے مٹ رہے ہوں، اس دور میں اگر کوئی شخص میرے طریقے اور سنت کو زندہ کر دیتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ اس ذکر کی مجلس کو قائم کر کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور اس بگڑے ہوئے معاشرے میں ایک ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی پہ طوائفوں کے گانے نہ چلے شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈانس نہ ہو شادی نہیں ہوتی، جب تک ڈھولک نہ بجے شادی نہیں ہوتی، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے وہ کہتے ہیں شادی نہیں ہوتی۔ مگر اس گھرانے نے اور اس نوجوان نے شادی کے موقع پہ حضور کے ذکر کی مجلس کو قائم کر کے یہ ثابت کر دیا کہ شادی یوں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ میں تو اس سے بھی بڑھ کے آگے ایک قدم کہوں گا کہ شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کی شادی یوں ہی ہوتی ہے۔ وہ جو منافق ہیں ان کی شادی کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، انہی موقعوں پہ پتہ چلتا ہے کہ کس کا تعلق اپنے رب اور رسول کے ساتھ کتنا پکا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جب شادی کا موقع آتا ہے، خوشی کا موقع آتا ہے اور غم کا موقع آتا ہے تو ہم حضور کی شریعت کی طرف پشت کر لیتے ہیں، یعنی وہ نہیں کرتے جو حضور کی شریعت نے حکم دیا، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا معاشرہ چاہتا ہے، جو ہماری برادری میں رسم اور رواج ہوتے ہیں ہم ان پہ عمل کرتے ہیں اور ان رسموں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رسمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے خلاف۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کر گزرتے ہیں کہ جس کے کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ تو پھر اس شادی میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے نا، ہم مسلمان ہیں اور ان کی بہو بیٹیاں بھی ڈھولکی بجائیں اور گانے گائیں، اور ہماری شادیوں پہ بھی یہی سب کچھ ہو، تو پھر ہندوؤں اور سکھوں میں ہم میں کیا فرق رہا؟
ہماری اکثریت اس فرق کو مٹا چکی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ شادی مسلمان کی ہے یا کسی کافر کی ہو رہی ہے، کہ ہر وہ کام جس سے شریعت نے روکا ہے، جس سے حضور نے روکا ہے، وہ کام شادیوں پہ کر گزرتے ہیں۔ اور کوئی نوجوان ایسا اگر شادیوں پہ بولتا ہے کہ نہیں میں تو شادی شریعت کے مطابق کروں گا، تو اس کے ماموں اور اس کے چچا وہ اکڑ جاتے ہیں، اور کئیوں کی مامیاں اور چچیاں اکڑ جاتی، اور کئیوں کے گھر کی عورتیں اکڑ جاتی ہیں کہ نہیں ہم شادی پہ ڈول بجائیں گے، پٹاخے چلائیں گے، گانے لگیں گے، ڈانس ہوگا اور ویڈیو بنے گی، فوٹو بنے گی عورتوں کی۔ انہیں کہہ دو کہ شادی پر ختم قرآن کروا لیتے ہیں، شادی پر میلاد مصطفیٰ کی مجلس رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس قرآن رکھ دیتے ہیں، شادی پر درس حدیث رکھ دیتے ہیں، تو عورتیں اور کئی مرد کفر بکنے لگ جاتے ہیں۔ وہ پھر کہتے ہیں یہ شادی نہ ہوئی یہ تو ماتم ہو گیا، یہ شادی نہ ہوئی یہ تو مرنا ہو گیا۔ تو ان بدبختوں نے یہ سمجھا ہے کہ کلمے کا تعلق اور دین کا تعلق صرف مرنے کے ساتھ، اور مسلمان کی خوشی کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی پیدا ہو گئے۔ تو یہ تو جب مریں گے نا تو لگ پتہ جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اس لیے اپنی سوچ کو بدل لو، اپنی فکر کو بدل لو۔ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں حضور کے غلام، ہمارا طریقہ اور ہے اور تاجدار کائنات کا طریقہ اور۔ ابھی آپ سننا اور غور سے سننا۔ میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے خطبہ میں، ان میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا قرآن اور حضور کا دین اور شریعت، یہ ہے ذکر۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو لوگ میری شریعت سے منہ پھیر لیتے ہیں، میرے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں اور قرآن اور اسلام کی طرف پشت کر لیتے ہیں، بد نصیب، اللہ رب العزت فرماتا ہے میں ان کی زندگی پھر تنگ کر دیتا ہوں، ان کی زندگانی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک سزا یہ دیتے ہیں کہ زندگی ان کی تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری سزا قرآن بتا رہا ہے کیا دیتے ہیں؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ ایسے بدبخت لوگ جب قیامت کے دن انہیں قبروں سے اٹھائیں گے تو ہم ان کی آنکھیں چھین لیں گے، انہیں نابینا کر کے اٹھائیں گے قبروں سے۔ کون وہ لوگ جو شریعت کی طرف پشت کرتے ہیں، جو دین اسلام سے ٹکر لیتے ہیں کہ شریعت اور کہتی ہے وہ اور کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ سبق یاد کر لو، یہ میرا جملہ یاد کر لو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، جب کوئی کہتا نا میں مسلمان ہوں اور حضور کا امتی ہوں، تو مسلمان کی زندگی میں شادی ہو یا موت کا موقع، اس کی پوری زندگی میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا کہ جب وہ مصطفیٰ کی شریعت سے نکل سکے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی شادی کا موقع ہے، اگر آج کے دن شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، آج شریعت سے نکل گئے تو کیا ہوگا؟ وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور آج نسلیں اسی لیے برباد ہو گئی، آج گھر اسی لیے اجڑ رہے ہیں، اور اس دور میں سب سے بڑھ کر اسی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں۔